बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल। आज की ताज़ा तरीन बड़ी ख़बरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। आखिरकार अमरीका ने ईरान के ख़िलाफ़ हमले बंद करने का ऐलान कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अगले 5 दिन तक ईरान पर किसी भी तरह के हमले रोकने का हुक्म दे दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक मर्तबा फिर मीडिया के सामने आए और मीडिया के सामने खड़े होकर ऐलान किया कि हमारी ईरान के साथ डील हो रही है, ईरान के साथ बातचीत मुस्बत और मुस्तहकम रही है। उम्मीद है ईरान के साथ मामलात सेटल हो जाएंगे और जंग ख़त्म हो जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तफसीली जो मीडिया ब्रीफिंग है उसमें कहा कि ईरान के साथ हमारे 15 नुकात का एक डील का फार्मूला चल रहा है, जिसमें ईरान अगर हमारी ये 15 बातें मान लेता है तो फिर हम ईरान को तमाम पाबंदियों से हटा देंगे, ईरान अपने आप को रीडेवलप कर सकेगा और ईरान दुनिया के अंदर मशरिक़ वस्ता के अंदर पुरअमन तौर पर रह सकेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ईरान के अंदर एक ऐसे शख्स को तलाश कर चुके हैं जो इंतहाई ज़्यादा मोहतरम शख्स है और जिसकी रिस्पेक्ट की जाती है और जिसके साथ हमारी बातचीत चल रही है। तो सहाफ़ियों ने पूछा कि क्या वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के बेटे मुज्तबा ख़ामनाई हैं? तो ट्रंप ने कहा कि वो आयतुल्लाह नहीं हैं, लेकिन उनका एहतराम बहुत ज़्यादा है और हमारी उनके साथ बातचीत मुस्बत रही है। तो और ये भी कहा ट्रंप ने कि वो जो टॉप पर्सन है, हम नहीं चाहते कि वो मारा जाए, वो कत्ल हो जाए। और ट्रंप ने यह भी कहा कि जैसे हमने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को हटाकर वहाँ एक ऐसा शख्स ढूंढ लिया जो आज भी अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहा है और अपने मुल्क को चला रहा है, ऐसा ही शख्स हमें ईरान के हवाले से भी मिल चुका है। और ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को हमने कह दिया है कि ना तो तुम्हारे पास न्यूक्लियर बम होगा, ना तुम न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाओगे, ना तुम यूरेनियम अफजूद करोगे, और जो तुम्हारे पास यूरेनियम अफजूदा है 440 किलोग्राम, वो अमेरिका के हवाले कर दोगे और तुम अपने मिसाइलों की रेंज इतनी नहीं करोगे कि जिससे इसराइल को या यूरोप को या अमेरिका को ख़तरा हो, और इसके साथ साथ तुम अपने प्रॉक्सीज़ के ज़रिए से अमेरिका को परेशान नहीं करोगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि अगर ये डील हो जाती है तो ये अब तक की बहुत ज़बरदस्त डील होगी। और अमेरिकी सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि मैंने इस ईरान को धमकी दी थी कि हम उनका न्यूक्लियर प्लांट, उनका बिजली का प्लांट तबाह कर देंगे जिसकी कॉस्ट 10 अरब डॉलर है। हमने जब ये धमकी दी तो ईरानियों ने हमें अप्रोच किया और हमसे रब्ता किया और कहा कि हम डील चाहते हैं, ईरानी भी डील चाहते हैं और हम भी डील चाहते हैं। ट्रंप से सवाल हुआ सहाफ़ियों का कि क्या इसराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया डील पर मुतमईन होगा, खुश होगा, उसको मानेगा? तो ट्रंप ने कहा कि बिल्कुल इसराइल भी मानेगा, इसराइल ये जो डील है इसको खुशी से कबूल करेगा। और अमरीकी सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो किसी के फ़ायदे में नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा कि तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थीं, जैसे ही ये डील की बात आई है तो अब देखें तेल की कीमतें नीचे गिर गई हैं और मुझे पक्का यकीन है कि ईरान के साथ हमारी डील हो जाएगी और तेल की कीमतें मुस्तहकम हो जाएंगी। ये अमरीकी सदर ट्रंप की गुफ्तगू का जो तवील गुफ्तगू थी उसका मैंने खुलासा आपके सामने रखा है। अब क्या वाकई ईरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात कर रहा है? क्या अमरीकी शराइत ईरान मान रहा है? इतना नुकसान उठाने के बावजूद सुप्रीम लीडर और ईरान के बड़े बड़े कमांडर्स, जनरल्स के अमरीका के हाथों मारे जाने के बावजूद क्या ईरान अमरीका के सामने सरेंडर कर रहा है? नाज़रीन किराम, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये उस वक्त की ताज़ा स्टेटमेंट है। ईरानी मीडिया फार्स पर यह ख़बर नशर होती है कि ईरान के सीनियर तरीन मिलिट्री पर्सन हैं, उन्होंने मीडिया को बताया कि अमेरिका के साथ, वाशिंगटन के साथ ईरान के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं और अमेरिका झूठ बोल रहा है, ट्रंप झूठ बोल रहा है। इसी तरह से दीगर ईरानी मीडिया पर और तजियाकारों की तरफ से कहा गया है कि दरअसल चूँकि आज पहला दिन है नए वीक का, तो तेल की कीमतें बहुत हाई हैं, इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट से में बेपनाह नुकसान हो रहा है और अमेरिका के अंदर तो अगर एक दिन स्टॉक मार्केट बंद हो जाए तो $1 ट्रिलियन का नुकसान हो जाता है। तो चूँकि अमेरिकी मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा कोहराम मचा हुआ है, तो ट्रंप ने इस सारे नुकसान को ठंडा करने के लिए इस तरह का बयान दिया है कि हमारे ईरान के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। ट्रंप के इस बयान के बाद वाकई तेल की कीमतें नीचे आना शुरू हो चुकी हैं।
جو تیل $114 $15 تک پہنچا ہوا تھا وہ نیچے آ گیا ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں جو نیچے ہو رہی ہیں، یعنی معاشی طور پر ایک اسٹیبلٹی کا اشارہ مل رہا ہے، سگنل مل رہا ہے۔ لیکن ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہماری کوئی ایسی شرائط پر ڈیل نہیں ہو رہی ہے جو امریکی صدر ٹرمپ کہہ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور خبر بھی ہے، امریکی میڈیا ہے ایکسیوس، اس نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ دراصل ترکی، مصر اور پاکستان یہ 3 بڑے ملک ہیں جو امریکہ اور ایران کی جنگ کو بند کروانے کے لیے زور لگا رہے ہیں۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کی مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے گزشتہ 48 گھنٹوں میں 2 مرتبہ یعنی روزانہ کی بنیاد پر طویل فون پر گفتگو ہو رہی ہے، اور آج کی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے بھی ایرانی پریزیڈنٹ سے فون پر بات کی ہے اور ایران کی حمایت اور ایران کی مدد کا اعلان کیا ہے۔ تو امریکی میڈیا ایکسیوس بتا رہا ہے کہ مصر، پاکستان اور ترکی کا بہت زیادہ اثر و نفوذ ہے ایران پر، اور ایران ان تینوں ملکوں کی، بالخصوص پاکستان، ترکی اور مصر کی بھی بات مانتا ہے۔ تو ممکن ہے ان تینوں ملکوں کی وجہ سے کوئی ڈیل یا مذاکرات کا جو امکان ہے، یا مذاکرات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اور جنگ بندی ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس جنگ بندی کا دورانیہ کتنا ہوگا، اور کیا واقعی یہ لانگ ٹرم ہمیشہ کے لیے جنگ بندی ہوگی؟ دوبارہ کبھی امریکہ دوبارہ حملہ نہیں کرے گا؟ اگر آپ دیکھیں پچھلے سال کی جنگ کو، تو جون کے اندر امریکہ نے گزشتہ سال اسرائیل کے ساتھ مل کر حملہ کیا تھا ایران پر، اور فروری 28 کو یعنی ٹھیک 8 مہینے کے بعد، اور 8 مہینے بھی مکمل نہیں ہوئے تھے، امریکہ نے پھر ایران پر حملہ کر دیا۔ اب دونوں جو حملے ہیں ایران پر، ان دونوں حملوں میں یعنی ایک سال میں 2 مرتبہ حملہ، تو یہ جو دونوں حملے ہوئے ہیں، ان دونوں حملوں سے ایران بہت کمزور ہوا ہے۔ یعنی ایران کے کئی کمانڈرز، کئی جنرلز اور ان کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی جو 37 سال تک حکمران تھے، اور ایران کے ادارے، نظام، بہت سی چیزیں تباہ ہوئی ہیں، متاثر ہوئی ہیں۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے ایک سال میں دوسری مرتبہ حملے کے باوجود ایران نے اسرائیل کا کچا چٹھا بھی کھول دیا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اسرائیل کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ دنیا کا سب سے پاورفل کنٹری ہے، وہ دنیا کے بہترین ہتھیار رکھتا ہے، اسے کوئی ملک ٹارگٹ نہیں کر سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایران نے وہ میزائل مارے اسرائیل کے اوپر کہ جس سے اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم اور RO3 سسٹم، ڈیوڈ سلنگ سسٹم، ان کا لیزر ایئر ڈیفنس سسٹم، یا ان کی جو دھاک تھی دنیا میں سیکیورٹی کے لحاظ سے، وہ ساری کی ساری کھل گئی، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ ایران کے میزائل تل ابیب میں اور حیفا میں اور دیگر جگہوں میں آسانی سے پہنچ رہے ہیں، اور انہیں گرانا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ اب کئی تجزیہ کار یہ بھی مان رہے ہیں کہ یہ جو ٹرمپ نے اچانک جنگ بندی کا اعلان کیا ہے، دراصل اس کے پیچھے اسرائیل ہے۔ چونکہ اسرائیل پر پچھلے 2 سے 3 دنوں میں وہ تباہ کن حملے ایران نے کیے، وہ خطرناک میزائل مارے جو روکنا ناممکن ہوا، جس کی وجہ سے اسرائیل نے کہا کہ بس اب ہماری بس ہو چکی ہے، اب ہم ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، ہم جنگ روکنا چاہتے ہیں۔ اور بعض تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے پاس بھی اسلحہ ختم ہو چکا تھا، امریکہ اب مزید لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ کیسے نہیں تھا؟ کیونکہ امریکہ کا F-35 جہاز، جو دنیا کا اتنا طاقتور جہاز ہے، امریکہ کہتا ہے کہ اس جیسا جہاز دنیا میں کسی کے پاس نہیں، اور ہمارے اس جہاز کو نہ کوئی پکڑ سکتا ہے، نہ کوئی گرا سکتا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ دونوں کی جو طاقت اور قوت تھی وہ ایران نے اپنے ہتھیاروں سے کھول دی، کہ امریکہ کا F-35 جہاز بھی ایران نے مار گرایا، اور امریکہ کے ریڈار سسٹم، تھارڈ ایئر ڈیفنس سسٹم، جو دنیا کا مہنگا ترین ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، وہ تھارڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ایران نے مار دیا۔ اور جو خلیج کے اندر مختلف امریکی اڈے تھے وہ ٹارگٹ ہو گئے، اور امریکہ کو خلیج کے اندر بلائنڈ کر دیا گیا۔ تو غرض جو نقصانات ہوئے ہیں اسرائیل کے اور امریکہ کے، ان نقصانات اور ان تباہیوں کے بعد امریکہ اور اسرائیل مل کر اعلان کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمیں ڈیل کر لینی چاہیے، ہمیں عارضی طور پر رک جانا چاہیے، دوبارہ تیاری کر کے آئیں گے۔ لیکن بعض دیگر لوگ بھی کہہ رہے ہیں، یعنی بعض یہ ماہرین کی میں بات کر رہا ہوں، کہ یہ سب ایک چال ہے۔ یعنی یہ جو ٹرمپ نے اعلان کیا کہ ہمارے مذاکرات ہو گئے ہیں اور اب جنگ بند ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب ایک چال ہے۔ امریکہ کی فوج اس وقت مشرق وسطیٰ کی طرف بڑھ رہی ہے، بلکہ پہنچ چکی ہے۔ امریکہ نے جو میرین بھیجے ہیں، یعنی جو ایران کے جزیرے خارق پر قبضہ کرنے کے لیے اور ایران کی آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، وہ تو پہنچ چکے ہیں۔ اگر امریکہ واقعی جنگ بند کرنا چاہتا ہے تو اپنے فوجیوں کو وہاں سے واپس بلا لے، ابراہم لنکن جو بیڑا ہے اسے وہاں سے نکال لے، اور امریکہ اپنے جہاز جو اضافی بھیج رکھے ہیں ان کو واپس بلا لے۔ اور پھر جس وقت ٹرمپ نے اعلان کیا کہ ہم ایران کے ساتھ جنگ بندی کرنے جا رہے ہیں، 5 دن تک ہمارے حملے نہیں ہوں گے، عین اس وقت اسرائیل نے ایران پر بمباری کی۔ یعنی ایک
ایک وہ وقت جب ٹرمپ اعلان کر رہا ہے میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کر ایران سے ہماری صلح ہو رہی ہے، ڈیل ہو رہی ہے، جنگ بند ہو رہی ہے، اگلے 5 دن تک حملے نہیں ہوں گے، عین اسی لمحے اسرائیل کے جہازوں نے تہران میں مختلف ایران کے علاقوں میں بمباری کی ہے، اور اسرائیلی فوج کے آفیشیل اکاؤنٹ سے باقاعدہ یہ خبر نشر ہوتی ہے کہ ہم تہران میں ایران میں حملے کر رہے ہیں، اور اسرائیلی میڈیا پر تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ اس ڈیل کو، اس جنگ بندی کو ہم نہیں مانیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابھی ٹرمپ کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اور ٹرمپ نے گویا گھٹنے ٹیکے ہیں اور کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم بات مان لیتے ہیں، اور ایران کی طرف سے ابھی تک اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا کہ ہماری ڈیل ہو رہی ہے، لیکن جو اس وقت کی کرنٹ سچویشن ہے اس میں ایران کسی بھی لمحے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ یہاں پر ایک دلچسپ بیان بھی ٹرمپ کا آیا، ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ آبنائے ہرمز کون چلائے گا، تو ٹرمپ نے کہا کہ آبنائے ہرمز کو میں کنٹرول کروں گا، پھر کہا کہ میں کنٹرول کروں گا، اور میں اور ایران یعنی ایران کے آیت اللہ اور میں مل کر آبنائے ہرمز کو چلائیں گے۔ اب دنیا کے اکثر بڑے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ایران کے پاس دنیا کی شہرگ ہے، یعنی تیل جو دنیا کی شہرگ ہے اس کی گزرگاہ اور روٹ آبنائے ہرمز، تنگ ہرمز یا اسٹریٹ آف ہرمز ہے، وہ ایران کے قبضے میں ہے، اور ایران نے پچھلے 24 دنوں کی جنگ میں اس آبنائے ہرمز کو بند کر کے تیل کے جہازوں کو سمندر میں کھڑا کر دیا۔ اب وہ جہاز وہاں سے گزر نہیں سکتے ہیں، اور امریکی جہازوں کو تو ٹارگٹ بھی کیا ہے، اور امریکہ بظہور قوت اور طاقت اس آبنائے ہرمز کو کھلوانے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ ناممکن ہے۔ تو اس وجہ سے امریکہ مجبور ہوا کہ ہم یہ جنگ بندی کا اعلان کریں، لیکن خطرات، خدشات اور مختلف طرح کے جو مستقبل کے جو خدشات ہیں وہ موجود ہیں، اور ایران اس حوالے سے آگاہ ہے۔ ایرانی حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی سنجیدگی سے نہیں کہا گیا کہ ہماری یہ جنگ بند ہوئی ہے، لیکن ایران نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے ہمیں کامنٹ کے ذریعے سے بتا سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے سے بتا سکتے ہیں۔ آپ ہمارے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ غلام نبی بدی کو فالو کر لیں، آپ ہمارے فیس بک پیج تازہ حالات کو فالو کر لیں، کیونکہ یہاں پر آپ کو ویڈیوز اور خبریں ملتی رہتی ہیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔